تو چلیے آج بات کرتے ہیں ایک ایسی چیز کی جو ہم سب محسوس کر رہے ہیں، ایک گرمی، ایک عجیب سا بخار جو ہمارے پورے پلانٹ کو ہو گیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی۔ یہ سوال یہ ہم سب کے ذہن میں آتا ہے نا؟ جب گرمی حد سے بڑھ جاتی ہے یا موسم عجیب سا ہو جاتا ہے تو آخر ہماری دنیا اتنی گرم ہو کیوں رہی ہے؟ اس پوری گفتگو میں ہم اسی سوال کی تہہ تک جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے۔ اچھا، اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، اس وقت میں جب ہماری زمین پر ہر چیز ایک پرفیکٹ بیلنس میں، ایک مثالی توازن میں چل رہی تھی۔ اور اس بیلنس کی بنیاد پتہ ہے کیا ہے؟ ایکو سسٹم، جسے ہم ماحولیاتی نظام کہتے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک بہت بڑا پیچیدہ سا جال ہے جہاں ہر جاندار اور ہر بے جان چیز، پتھر، پانی، ہوا، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، بالکل ایک ایسی مشین کی طرح جس کا ہر پرزہ دوسرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس بڑی سی مشین کا ایک سب سے ضروری پرزہ ہے کاربن سائیکل۔ بالکل، اس کو ایسے سوچئے جیسے ہمارا پلانٹ سانس لے رہا ہو، اندر اور باہر۔ یہ جو ڈائیگرام ہے اس میں دیکھیں، پودے کیا کرتے ہیں؟ وہ ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر لیتے ہیں اپنے لیے، اور ہم جیسے جاندار سانس لیتے ہوئے اسے خارج کرتے ہیں۔ یہ جو قدرتی لین دین ہے نا، اسی نے زمین کے ٹیمپریچر کو بالکل پرفیکٹ رکھا ہوا تھا زندگی کے لیے۔ لیکن پھر کہانی میں ایک ٹویسٹ آیا۔ یہ جو بیلنس تھا یہ بگڑنے لگا۔ وہی چیز جو ہمیں آرام دہ گرمی دے رہی تھی، اب وہ ہمیں جھلسا رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کمبل موٹا ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں ہم آتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ کے کانسیپٹ پر۔ ہماری فضا میں نا قدرتی طور پر گیسوں کی ایک تہہ ہے، ایک لیئر۔ یہ بالکل ایک کمبل کی طرح کام کرتی ہے۔ سورج کی گرمی آتی ہے اور یہ کمبل اس میں سے تھوڑی سی گرمی کو روک لیتا ہے تاکہ زمین ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ اور یہ ضروری ہے، بہت ضروری۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہماری زمین ایک برف کا گولا ہوتی۔ تو پھر مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ مسئلہ تب شروع ہوا جب یہ کمبل ضرورت سے زیادہ موٹا ہونے لگا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو موٹا کرنے والے ہم خود ہیں۔ ہماری انسانی سرگرمیاں، فیکٹریوں کا دھواں، گاڑیوں کا استعمال، یہ سب اس کمبل میں ایک اور لیئر، پھر ایک اور لیئر ایڈ کرتے جا رہے ہیں۔ اور اسی چیز کو، اسی عمل کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ۔ جب یہ گرین ہاؤس گیسوں کا کمبل موٹا ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ گرمی کو قید کرنا شروع کر دیتا ہے، اور نتیجہ زمین کا ایوریج ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ بالکل سادے لفظوں میں ہمارے پلانٹ کو بخار چڑھ گیا ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بخار ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آخر وہ کون سی انسانی سرگرمیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے؟ چلیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر اس کے 3 بڑے فیکٹرز ہیں۔ سب سے پہلا فوسل فیولز کا جلنا، یعنی پیٹرول، گیس، کوئلہ۔ دوسرا ہے جنگلات کی کٹائی، اور تیسرا آبادی میں تیزی سے اضافہ۔ اب ظاہر ہے جب آبادی بڑھتی ہے تو انرجی اور ریسورسز کی ضرورت بھی بڑھتی ہے، جس سے پہلے 2 مسئلے اور بھی سنگین ہو جاتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ سے شروع کرتے ہیں، فوسل فیولز کا جلنا۔ دیکھیں، ہماری پوری جدید زندگی اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن اس کی ایک قیمت ہے جو ہم چکا رہے ہیں۔ جب بھی ہم گاڑی چلاتے ہیں، فیکٹری میں کوئی چیز بنتی ہے یا گھر میں بجلی استعمال کرتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں کوئلہ، تیل یا گیس جلا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سب کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی گرین ہاؤس گیسیں فضا میں جاتی ہیں اور وہی کمبل اور موٹا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری وجہ پر، اور یہ دگنا خطرناک ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جنگلات کی کٹائی کی، یعنی ڈیفورسٹیشن۔ درخت ہمارے پلانٹ کے پھیپھڑے ہیں، لنگز۔ ان کا کام ہے ہوا میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو صاف کرنا، اسے اپنے اندر جذب کر لینا۔ لیکن جب ہم ان درختوں کو کاٹ دیتے ہیں تو ہم 2 کام کرتے ہیں۔ ایک، ہم اس قدرتی صفائی کے سسٹم کو بند کر دیتے ہیں، اور دوسرا، ان درختوں میں جو کاربن جمع ہوا تھا وہ بھی واپس ہوا میں چلا جاتا ہے۔ ڈبل نقصان۔ تو ان سب وجوہات کے جو اثرات ہیں وہ اب بالکل ہمارے سامنے ہیں، اب وہ چھپے نہیں رہ سکتے۔ ہمارا پلانٹ واقعی تکلیف میں ہے اور اس کے نشانات پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ تصویریں دیکھیں، یہ کاز اور ایفیکٹ کو بالکل صاف صاف دکھا رہی ہیں۔ ایک طرف انڈسٹری سے نکلتا دھواں ہے
اور دوسری طرف اس کا سیدھا نتیجہ پگھلتے ہوئے گلیشیئرز۔ یہ برف جو پگھل رہی ہے یہ سمندر کی سطح کو اوپر لا رہی ہے، اور اس سے کیا ہو رہا ہے؟ دنیا بھر کے ساحلی علاقوں پر سیلاب کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور بات صرف برف پگھلنے تک نہیں رکتی، گلوبل وارمنگ پورے موسم کے نظام کو بگاڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے ایکسٹریمز آ رہے ہیں، کہیں پر اتنے سیلاب آ رہے ہیں کہ سب کچھ ڈوب رہا ہے، اور کہیں پر اتنی شدید خشک سالی ہے کہ زمین پھٹ رہی ہے اور فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امید ختم ہو گئی ہے؟ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جس طرح اس مسئلے کو بڑھانے میں ہمارا ہاتھ ہے، اسے حل کرنے کی طاقت بھی ہم ہی میں ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اس بگڑے ہوئے توازن کو واپس ٹھیک کرنے کی۔ اس کا ایک بہت ہی آسان اور ایفیکٹو طریقہ ہے 4R اسٹریٹجی۔ پہلا آر ہے ریفیوز، ایسی چیزوں سے انکار کریں جن کی ضرورت نہیں۔ دوسرا ہے ریڈیوز، اپنے استعمال میں کمی لائیں۔ تیسرا آر ہے ری یوز، چیزوں کو پھینکنے سے پہلے دوبارہ استعمال کرنے کا سوچیں۔ اور آخری ریسائیکل، جو چیزیں دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتی انہیں ریسائیکل کروائیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، جیسے فیکٹریوں اور گاڑیوں سے پولوشن کم کرنا، اپنی گاڑی کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنا، ایسی پروڈکٹس استعمال کرنا جن میں CFC گیسیں نہ ہوں، اور ہاں سب سے امپورٹنٹ شاید سڑکوں کے کنارے اور جہاں بھی جگہ ملے زیادہ سے زیادہ درخت لگانا۔ دیکھیں، اس پوری ڈسکشن کا ایک بہت اہم نتیجہ یہ ہے کہ اس لڑائی میں درخت لگانا ہمارے سب سے طاقتور ہتھیاروں میں سے ایک ہے۔ ہر درخت آپ سمجھیں ایک چھوٹا سا قدرتی ایئر کنڈیشنر اور ایئر پیوریفائر ہے۔ وہ نہ صرف آلودگی کو جذب کرتا ہے بلکہ اپنے آس پاس کے ماحول کو ٹھنڈا بھی رکھتا ہے، یعنی وہ سیدھا سیدھا گلوبل وارمنگ سے ٹکر لیتا ہے۔ تو اس پر سوچئے گا، کیا ہو اگر ایک چھوٹا سا پودا جو ہم لگائیں واقعی اس پوری دنیا کے بخار کو کم کرنے میں مدد کر سکے؟ ایک چھوٹا سا قدم، ایک لگایا ہوا پودا، ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز ہو سکتا ہے۔